نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہمارے درس کا جو عنوان ہے وہ ہے نماز کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ شرط باب شروط الصلاۃ، نماز کی شرطوں کا بیان۔ شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز ہوگی تو دوسرا کام ہوگا، اگر پہلی چیز نہ ہوئی تو دوسرا کام بھی نہیں ہوگا۔ جیسے کہا جاتا ہے اگر تم مجھے پیسے دو گے تو میں تمہیں یہ چیز دوں گا، تو جو چیز کب ملے گی جب پیسے ادا کیے جائیں۔ اسی طرح نماز کی قبولیت کے لیے، درست ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر یہ کام ہوں گے تو نماز ہوگی، اگر یہ نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، یہ شرط ہے۔ تو مختلف شروط ہیں، احادیث میں ان کا تذکرہ ہے، تو اختصار کے ساتھ ہم ان کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس باب کی پہلی حدیث ویسے ہماری یہ 203 نمبر حدیث ہے بلوغ المرام کی، گویا کہ تقریباً 200 کے قریب احادیث ہم نے پڑھ لی ہوئی ہیں۔ وعن علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسا احدکم فی الصلاة فلینصرف ولیتوضأ ولیعید الصلاة۔ علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران اگر تم میں سے کسی ایک کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ نماز چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کرے اور نماز دوبارہ پڑھے۔ اس کا مطلب نماز کے لیے وضو کا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھ رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا دوران نماز، تو وہ نماز چھوڑ دے وہاں۔ اس سے یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو یاد آ گیا کہ میرا وضو تھا ہی نہیں، اس کو یہ یاد آ گیا کہ میں نے وضو کیا ہی نہیں تھا، یا اس کو یہ یاد آ گیا کہ میرا تو وضو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا، میں سمجھ رہا تھا شاید میرا وضو ہے، تو کسی بھی شکل میں اگر اس کا وضو نہیں ہے تو وہ نماز چھوڑ کر پیچھے چلا جائے اور جا کر دوبارہ وضو کرے اور نماز پوری دوبارہ پڑھے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ مجمع کافی ہوتا ہے، افراد زیادہ ہوتے ہیں، یہ پہلی صفوں میں کھڑا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہوئی، اب باہر نکلنے سے اس کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے۔ یہ دنیا سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں ساری دنیا سے بڑھ کر حیا کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اللہ کا حیا۔ اور یہ بہت بڑا جرم ہے جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھنا۔ مجھے یاد آئی اچانک وہ حدیث، سلسلہ حدیث صحیحہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص قبر میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گا، معافی مانگے گا، یا پیچھے سے کچھ لوگ اس کے لیے معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 99 کوڑے معاف کر دیں گے،
یعنی ایک کوڑا معاف نہیں ہوگا، 99 کی معافی ہو جائے گی لیکن ایک کی معافی نہیں ہوگی۔ وہ اس کو مارا جائے گا اور اس کی پوری قبر آگ سے بھر جائے گی اور کافی دیر تک وہ اس آگ میں جلتا رہے گا، سڑتا رہے گا۔ جب وہ آگ ٹھنڈی ہوگی، وہ ٹھیک ہوگا کچھ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، یا رب وہ کون سا گناہ تھا جو تو نے مجھے معاف نہیں کیا؟ جب تو 99 معاف کر سکتا ہے تو ایک بھی تو کر سکتا ہے نا، اور اگر تیری رحمت نے 99 معاف کر دیے تو ایک کیوں نہیں کیا؟ وہ گناہ کیا تھا؟ تو کہا جائے گا کہ تو نے ایک نماز جان بوجھ کر بغیر وضو کے پڑھی تھی، اس کی یہ سزا مل رہی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی حیا ہونی چاہیے، اللہ سے ڈر ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کے سامنے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے، ریاکاری 2 قسم کی ہے، ریاکاری 2 قسم کی ہے۔ ایک ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے نیکی کرنا، اور ایک ہے دنیا کو دکھانے کے لیے گناہ کرنا، یہ بھی ریاکاری میں۔ اب یہ بغیر وضو کے جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ کس وجہ سے پڑھ رہا ہے؟ دنیا بس دیکھ لے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میں چھوڑ کر گیا تو دنیا کیا کہے؟ تو یہ وضو ہونا شرط ہے۔ اگر نماز کے دوران ٹوٹ جائے یا پہلے ٹوٹا ہو تو وضو ہو کر دوبارہ آئیں۔ اب آپ نے اگر 1 2 3 4 رکعت پڑھی، آخر میں پہنچ گئے، تشہد میں بھی پہنچ گئے، پھر بھی اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو واپس آ کر پوری نماز دوبارہ پڑھنی۔ وَلْيُعِيدِ الصَّلَاةَ، نماز ساری دہرائے گا۔ اب وہ جو پہلے پڑھی گئی وہ فرائض کی ادائیگی نہیں ہوئی، لیکن اس کا ثواب اجر تو ملے گا ہی نا۔ جو آپ نے الفاظ پڑھے، محنت کی، اللہ کے سامنے جھکے، اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن ابھی فرض اس کا ادا نہیں ہوا ہے۔ یہ روایت ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں آتی ہے۔ ابو داود میں اس کا نمبر 205 ہے۔ یہ باوضو ہونا شرط ہے۔ دوسری شرط، وَأَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا یہ ارشاد عالی ہے کہ اللہ تعالیٰ بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے یا چادر کے قبول نہیں کرتے۔ چھوٹی بچی ہے، وہ اگر تھوڑا سا بھی سر ڈھانپ لیتی ہے، خمار بڑی چادر کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے گزارا چل جائے گا۔ لیکن عورت اگر لڑکی بالغ ہو چکی ہے تو اب اس کے اوپر بڑی چادر کا ہونا ضروری ہے، جو اس کو سر کو، سر کے بالوں کو اور پورے پردے کے اندر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کریں۔ اس کا مطلب ہوا عورت کے لیے سر ڈھانپنا کیا ہو گیا؟ شرط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عورت کی نماز بغیر سر ڈھانپے قبول نہیں کرتے۔ یہ روایت ابو داود میں 641 نمبر ہے۔ یہاں سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر ڈھانپنا شرط ہے، تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ مرد کے لیے سر ڈھانپنا شرط نہیں ہے۔ کیونکہ اگر سب کے لیے ہوتا، جس طرح باوضو ہونا سب کے لیے ضروری ہے، وہاں مرد یا عورت کو خاص کیا گیا نہیں، اور یہاں عورت کا لفظ ذرا خاص کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ عورت کے ساتھ۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں دونوں طرف سختی پائی جاتی۔ ایک طرف سختی یہ ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز ہوتی نہیں، یہ فرض ہے، تو یہ دین کے اندر اپنی طرف سے سختی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی پابندی نہیں لگائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ پابندی صرف عورت کے لیے لگائی ہے، اگر آپ سمجھتے تو مرد کے لیے بھی لگا دیتے، لیکن آپ نے مردوں کے لیے پابندی نہیں لگائی۔ تو اس کا مطلب یہ کہنا کہ بغیر ٹوپی کے نماز ہوتی نہیں، یہ غلطی ہے۔ اور دوسری طرف یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ ہم نے پہننی نہیں، کیونکہ ہو جاتی ہے نا، اس واسطے ایسی پانی ہی نہیں۔ تو یہ دونوں انتہائی غلط ہیں، پہننی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، اور انسان ایک باوقار اور اچھا لگتا ہے تو سر ڈھانپنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہماری عادت ہے، تو یہ تمام طلباء، تمام نمازی، تمام افراد سے ہماری یہ گزارش ہے کہ سر ڈھانپ کر رکھا کریں۔ لیکن ایک نے یہ کہا کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، اور دوسرے نے کہا میں نے ساری زندگی کبھی پہننی نہیں، یہ دونوں ہی غلطیاں ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بعض دوستوں نے اپنی مساجد میں پیچھے کر کے ایک ٹوکری رکھی ہوتی ہے، اور اس ٹوکری میں کچھ نائلون کی، لیلن کی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، یا پھر وہ کھجور کی چھال والی وہ ٹوپی۔ تو یہ ایسی ٹوپی نہیں رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، 8ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے آدم کی اولاد، نماز کے وقت خوبصورت ہو کے آیا کرو۔ تو وہ ٹوپی تو خوبصورتی نہیں ہے نا، وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ انسان وہ پہن کر ایک عجیب کیفیت کا انسان شاہکار نظر آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا لباس، اچھی ٹوپی، اچھی حالت، اچھی وضاحت نماز کے لیے ہے۔ یہاں شرائط نماز کا ذکر ہے، تو عورت کے لیے سر ڈھانپنا شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر اس کا سر ڈھانپا ہوا نہیں ہے تو عورت کی نماز قبول نہیں ہے۔ تیسری حدیث، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له اذا كان الثوب واسعا فالتحف به یعنی فی الصلاة، ولمسلم فخالف بین طرفی وان كان ضيقا فاتزر به، متفق علیہ۔ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، بخاری میں 361 ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ اب غور کریں، صحابہ کو یہ سوال کرنے کی نوبت کیوں آئی کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی؟ بسا اوقات ان کے حالات اس قدر ٹف ہو جاتے، ٹائٹ ہو جاتے، پریشان کن ہو جاتے کہ گھر میں جسم پر پہننے کے لیے ایک جوڑا بھی پورا نہیں ہے کہ قمیض اور شلوار ہو بس۔ ہمارے گھروں میں میرے اور آپ سبھی جانتے ہیں، گرمیوں کے الگ ہیں اور سردیوں کے الگ ہیں، اور گرمیوں کے 6-8 جوڑے تو ہر ایک کے ہوتے ہیں، اور سردیوں کے بھی 5-7 جوڑے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری زبانیں شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن صحابہ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ اگر جسم پر ڈھانپنے کے لیے صرف ایک کپڑا ہو تو کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ان کا الثوب واسع فلتحف به، اگر وہ بڑا کپڑا ہے نا، چاہے ایک ہی ہے، چادر نما ہے، تو اس کو اپنے اوپر لپیٹ لو نماز کے اندر۔ اور پھر فرمایا فخالف بین طرفی، اس کے دونوں کناروں کے اوپر مخالفت پیدا کرو۔ ایک شکل ہے کہ بڑی چادر ہے، وہ لپیٹ لو، وہ تہبند کے طور پر بھی ہو جائے گی اور آپ کے قمیض کے طور پر بھی ہو جائے گی، بڑی چادر ہو۔ اگر وہ بڑی سے کچھ چھوٹی ہے تو اس کو اس طرح اپنے کمر پر لے کر آؤ، ایسے کمر پر چادر لاؤ، اس کی حدیث میں ہے فخالف بین طرفی، اس کے دونوں کناروں کو مخالف سمت میں لے جاؤ اور گردن کے پیچھے باندھ دو۔ ایسے چادر لی جیسے چادر باندھنی ہوتی، دھوتی باندھنی ہوتی، ایسے لی
یہ دایاں پلڑا ادھر باندھا اور یہ ادھر کیا اور پیچھے سے باندھ لیا، کندھوں پر آ گیا، وہ تہبند بھی ہو گیا اور جسم کا سینہ وغیرہ بھی سامنے سے ڈھانپ لیا گیا۔ اور اگر اس سے بھی چھوٹا ہے، اگر کپڑا اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ ایسے اوپر کندھوں تک جا سکے، تو پھر فرمایا وَإِن كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، اگر وہ اس سے بھی تنگ ہو تو صرف اپنا تہبند ہی باندھ لیا کرو۔ اس کا مطلب مرد کے لیے شرط کیا ہے، ضروری کیا ہے، جس کے بغیر گزارا ہی نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا تہبند باندھ لیں۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ اس کو لے کر اپنے کنارے دائیں بائیں کر کے پیچھے سے باندھ لیں۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ اپنے پورے جسم پہ لپیٹیں، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ اپنے سر پر بھی رکھیں۔ اس سے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ سر پر رکھنا مرد کے لیے اچھی بات ہے، لیکن ایسا کہنا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اگر یہ درست ہوتا کہ بھئی سر پر کوئی چیز رکھنا فرض ہوتا، شرط ہوتا، اس کے بغیر نماز ناقص اور نامکمل ہوتی، تو پھر آپ اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی ارشاد فرما دیتے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ اگر کپڑا لمبا ہے، وسیع ہے، تو اس کو لپیٹ لو، اور اگر اس سے تھوڑا سا کم ہے تو اس کو ایسے لپیٹو کہ اس کے کنارے تمہارے کندھوں پر ایک دوسرے کی مخالف سمت میں آ جائیں۔ اگر اس سے بھی کم ہے تو اپنا تہبند باندھ لو۔ اور بخاری مسلم کی ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ایک کپڑا بھی ہونا تمہارے پاس تو نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ تمہارے کندھوں پر کوئی چیز ضرور ہو۔ اگر ایک کپڑا بھی تمہارے پاس ہے تو نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ تمہارے کندھوں پر کوئی چیز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندھے کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا مطلب کندھوں کے اوپر کپڑے کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر سر کا بھی ہوتا فرض تو یہ بھی ارشاد فرمایا، ہاں کندھوں کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اب یہاں بعض بھائی گرمی کے موسم میں وہ ایسی بنیان ہوتی ہے جو سلیپ لیس ہی ہوتی ہے، وہ بالکل ہلکے ہلکے ان کے مطلب کندھے کے اوپر ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس قمیض موجود ہے، ان کے پاس شرٹ موجود ہے، ان کے پاس اور کپڑے موجود ہیں، تو ان کپڑوں کی موجودگی میں اس بنیان میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک مجبوری کی حالت ہے نا۔ ویسے تو کہا گیا پورا جسم لپیٹو، تو اس بنیان میں نماز ہو جائے گی اس شکل میں جب تمہارے پاس اور کچھ نہیں۔ اگر تمہارے پاس اور وسیع کپڑے موجود ہیں تو نماز کے وقت اچھا لباس پہننا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ بعض بھائیوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پورا کندھا کور ہے اور بازو کا کچھ حصہ کور ہے، اس میں نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ پورا کندھا کور ہو، بازو کا کچھ حصے کور ہو تو اس میں کوئی پھر فرق نہیں پڑتا، درست ہے۔ ہاں پورے بازو ہو جائیں تو وہ اور زیادہ بہتر ہے، ہاتھ بازو میں بھی نماز درست ہے، لیکن اس طرح کی پڑھنا کہ بالکل ہلکا سا انسان کے کندھے پر، تو یہ کام درست نہیں ہے۔ عورت کے لیے سر ڈھانپنا بھی ضروری تھا، اور عورت کے لیے پاؤں ڈھانپنا بھی ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ عورت کے لیے سر ڈھانپنا بھی ضروری تھا اور عورت کے لیے پاؤں ڈھانپنا بھی ضروری ہے۔ یہ حدیث ہے ابو داود میں 640 نمبر، وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہما، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ آپ سے سوال کرتی ہیں، اتصلی المرأة فی درع وخمار بغیر ازار، کیا عورت نے قمیض پہنی ہو اور بڑی چادر ہو لیکن غربت کا یہ عالم ہو کہ اس کے پاس تہبند ہو ہی نہ؟ اب غور کریں،
ہماری ماؤں بہنوں کے بھی کتنے کتنے کپڑے ہوتے ہیں۔ سیدہ آپ سے یہ سوال کر رہی ہیں، کسی عورت کے پاس ایک قمیص ہے لمبی ہے اور ایک چادر ہے بڑی، تو کیا وہ ان دو کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی؟ آپ نے فرمایا اذا كان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہا، ہاں پڑھ تو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قمیض اتنی لمبی ہو کہ اس کے پاؤں کے اوپر والے حصے کو اس نے ڈھانپ رکھا ہو، جس طرح عربیوں کا ایک چوغا سا ہوتا ہے، لمبی سی قمیض ہو، عورت کے لیے پاؤں کی پشت اوپر والے حصے کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب مرد کی ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ مرد کے لیے پاؤں کا اور خصوصاً ٹخنے کا ننگا ہونا، ہاں ایک ہے جراب کی وجہ سے یا موزے کی وجہ سے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ڈانپ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹخنوں سے اوپر تہبند کا ہونا یہ مرد کے لیے ضروری ہے، اور عورت کے لیے ٹخنوں سے نیچے تک کپڑا یا کسی چیز کے ساتھ پاؤں ڈھانپے ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں عورت نماز پڑھ سکتی ہے، اذا كان الدرع سابغا، جب وہ قمیض کافی لمبی ہو، یغطی ظہور قدمیہا، اس کے قدموں کے اوپر والے حصے تک وہ ڈھانپ رہی ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ ابو داود کے اندر یہ حدیث 640 نمبر موجود ہے۔ اسی طرح یہ لباس کی باتوں کے بعد لباس میں یہ ہو گیا کہ مرد کے لیے اپنا صدر ڈھانپنا ضروری ہے، عورت کے لیے پورا جسم ڈھانپنا ضروری ہے، عورت کے لیے پاؤں بھی ڈھانپنا ضروری ہے، سر بھی ڈھانپنا ضروری ہے، بال بھی ڈھانپنے ضروری، یہ سارا کچھ عورت کے لیے ضروری ہے۔ مرد کے لیے کم از کم یہ حد ہے کہ گھٹنوں سے لے کر یہ ناف تک یہ سطر ڈھانپا ہو، اس سے زیادہ اگر کپڑے ہیں تو کندھے ڈھانپے ہوں، اس سے زیادہ ہے تو بہترین قسم کا اپنے پورے جسم کو کور کیا ہو، اس سے زیادہ ہے تو سر کے اوپر بھی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب لباس کے بعد باری ہے کہ قبلہ رخ ہونا بھی شرط ہے۔ نماز کے لیے عام حالت میں قبلہ رخ ہونا بھی شرط ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی شخص قبلے کے سوا کسی اور طرف جان بوجھ کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ ہاں غلطی سے پڑھی گئی تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمہ۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سفر میں تھے، اندھیری رات تھی، فاشکلت علینا القبلہ، قبلہ ہمارے اوپر مشکل ہو گیا، یعنی قبلہ تلاش نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، عشاء کا وقت ہو گیا یا صبح کا وقت ہو گیا، تو اب ہمیں سفر کے دوران پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف ہوگا۔ فصلینا، ہم نے نمازیں پڑھ لی۔ فلما طلعت الشمس، جب صبح ہوئی، سورج نکلا، تو سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، تو پھر ہم نے اس لحاظ سے اپنے قبلے کا تھوڑا سا اندازہ لگایا، تو اذا نحن صلینا الی غیر القبلہ، اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ جو ہم نے نماز پڑھی تھی نا وہ قبلے کی طرف نہیں پڑھی تھی، تو ہم پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتار دیا، فنزلت الآیہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم پھر جاؤ وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ اگر غلطی سے تم سے نماز کسی اور طرف بھی پڑھی گئی تو اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری قبول کرنے والا ہے، لیکن جان بوجھ کر غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اب قبلے کی ڈائریکشن میں آج تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کر دی ہے کہ ایک ایک انچ تو دور کی بات ہے، سوتر کا بھی پتہ چلتا ہے، سمجھا نا؟ سوتر تو انتے بودا پتہ سوتر تھا، تو انچ اور فٹ یہ تو بڑی دور کی بات، آج تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی کر دی کہ ہمیں پوری ڈائریکشن، پورا سیدھا قبلہ معلوم ہو جاتا ہے، یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے آلات دے دی۔ لیکن آج سے آپ 100 سال پہلے چلے جائیں تو وہ کیا تھا؟ قبلے کی بس اندازہ ہی تھا نا،
ادھر مغرب ہے ادھر قبلہ ہے، لیکن جو آج ہماری صفوں میں 2-2 انچ پیچھے، 2-2 انچ سیدھی، 3-3 انچ، وہ اتنی زیادہ بریکی پہلے معلوم ہو سکتی تھی؟ نہیں معلوم ہو سکتی تھی۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ یہاں سے 1 انچ کا بھی فاصلہ رکھیں تو جب ہزاروں میل تک جا کے قبلہ آئے گا تو 1 انچ کا ریب، 1 انچ کا کٹ ہو، تھوڑی سی سڑک 1 انچ ذرا ٹیڑھی ہوتی جائے تو 100 کلومیٹر کے بعد کتنی دور نکل جائے گی؟ وہ تو بہت دور نکل جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو 1000 کلومیٹر کے بعد اور 10,000 کلومیٹر کے بعد وہ تو بالکل ہی چینج ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی۔ فرمایا، یہ حدیث ہے ترمذی کے اندر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، ہمارا قبلہ ہے شمال اور جنوب کے درمیان مغرب کی طرف۔ یہی ہے نا، ادھر جنوب ہے ادھر شمال ہے، درمیان میں کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف۔ اسی طرح ان کا جو مدینہ میں تھے ان کا قبلہ شمال کی طرف تھا، تو آپ نے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان یہ ساری سمت جو ہے یہ کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ یعنی اگر ہم قبلے والی سمت تلاش کر لیں بس تو تھوڑا بہتا کمی بیشی جو ہے یہ اس میں معافی ہے، اس میں کوئی زیادہ سخت اور پکڑ نہیں ہے۔ ہمارا قبلہ عمومی الفاظ کیسے ہیں؟ قبلہ کس طرف ہوتا ہے؟ مغرب کی طرف، ایسے ہی ہے نا؟ تو مغرب کا رخ کر لیا جائے تو نماز درست ہے۔ ہاں اگر پتہ چل جائے تو پھر پوری ڈائریکشن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بس آپ ہمارے اعتبار سے مغرب کی طرف منہ کر لیا تو نماز درست ہو جائے گی۔ آپ نے پوری سمت کو، جس طرح یہ پوری مشرق ہے اسی طرح وہ پوری مغرب ہے، آپ نے مدینے والوں کو کہا تھا مشرق اور مغرب کے درمیان ہمارا قبلہ ہے، یعنی شمال کی طرف۔ ہمارے لیے شمال اور جنوب کے درمیان کدھر قبلہ ہے؟ مغرب کی طرف۔ تو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، وہ پورا پرفیکٹ ہم قبلے کی طرف چلے جائیں تو یہ سب سے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی تھوڑی بہتی کمی بیشی ہو جائے اور وہ سمت ایک ہو تو یہ بھی کافی ہے، اس میں گنجائش موجود ہے، کیونکہ حدیث ہے ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ تو ڈائریکشن پوری مل جائے بہتر ہے، یا اس سمت کی طرف منہ کر لیں تو پھر بھی گزارا ہے اور نماز ہوگی۔ جان بوجھ کر دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب سواری پر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ اور پھر اگر جائز ہے تو سواری تو گاڑی بھی ادھر ادھر ہوتی ہے، کبھی اس کا رخ اس طرف ہو گیا کبھی اس طرف ہو گیا، اور جو گھوڑا وغیرہ دوسری وہ دائیں بائیں تو ہوتے ہی ہیں، ہلتے تو ہیں ہی ہیں، بالکل ہمیشہ بالکل سیدھی سمت تو نہیں چلتے وہ، تو اس وقت قبلے کا کیا بنے گا؟ اور کیا سواری پر نماز جائز ہے؟ اس کے بارے میں اگلی حدیث ہے، وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنی سواری پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، حیث توجہت بہ، جدھر بھی وہ سواری منہ کر کے چلتی رہتی آپ نماز پڑھتے رہتے۔ اب یہ کون سی نماز ہوتی تھی؟ اب اس حدیث میں یہ تذکرہ، یہ حدیث پوری ہوگی بخاری مسلم کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر نماز پڑھتے تھے، وہ جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا آپ بیٹھے نماز پڑھتے رہتے۔ اب دوسری حدیث ساتھ ملائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ نماز کون سی تھی۔ وہ بخاری میں ہی ہے، یومئ برأسہ، آپ اپنی سواری پر بیٹھ کر سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کیا کرتے تھے۔ اشارے سے، پورا تو نہیں ہو سکتا نا، سواری کے اوپر بیٹھے ہیں کہ پورا قیام ہو جائے، ناممکن ہے، پورا اس طرح رکوع ہو جائے یا پورا سجدہ ہو جائے، پورا تشہد، یہ ناممکن تھا۔ تو آپ یومئ برأسہ، اپنے سر کے اشارے سے ساری نماز پڑھتے۔ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، فرضی نماز آپ سواری پر نہیں پڑھا کرتے تھے، فرضی نماز
سواری پر نہیں پڑھتے تھے، نفلی نماز سواری پر پڑھ لیتے تھے اور ادائیگی اشاروں کے ساتھ کر لیا کرتے تھے، چاہے سواری کا چہرہ کسی طرف بھی ہو۔ بعض لوگ آج اس حدیث کو لے کر ٹرین کے اندر، بس کے اندر، ڈھیبوں کے اندر فرض نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، ظہر بھی، عصر بھی۔ وہ میں عمرے کے لیے گیا تو جب وہاں سے واپس نکلنے لگے تو گاڑی میں بیٹھ گئے، تو ہم نے ایئرپورٹ میں جدہ ایئرپورٹ تک وہ اگر ساری سواریاں بھی اکٹھے کر کے بھی پہنچیں تو 1.5-2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، ویسے تو 1.25 گھنٹے کا راستہ ہے۔ تو وہ حاجی صاحبان سب کو، وہ جماعت والے بھائی، اور جی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، مغرب بھی اور عشاء بھی، مغرب بھی عشاء بھی۔ تو سمجھانے کی کوشش کی کہ مغرب عشاء یا تو آپ اتر کر آرام سے پڑھ لیں، حرم بھی ہے ادھر بھی ہے، تو یا آپ وہاں جا کے پڑھ لیجئے گا۔ تو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، الٹا پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نماز لیٹ کرتے ہو، نماز کو آپ معمولی سمجھتے ہو، سفر کو تم عام سمجھتے ہو، یہ وہ بات۔ حالانکہ اصل مسئلہ یہ حدیث کا ہے، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، آپ فرضی نماز سواری پر نہیں پڑھا کرتے تھے، نفلی نماز پڑھ سکتے، حتیٰ کہ اگر آپ نے 12 گھنٹے کا 18 گھنٹے کا بھی سفر کرنا ہے، جہاز میں سفر کرنا ہے، لمبا سفر بھی ہے، تو مسافر کو یہ چھوٹ ہے کہ آپ وہاں پہنچ کر ساری نمازوں کی قضائی دے دیں، ساری نمازیں جا کے ادا کر لیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اپنی سواری پر فرضی نماز پڑھنا، ایسی سواری جہاں ہم نماز پورے صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے، یہ درست نہیں۔ ایک سواری ہے جس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسے بحری جہاز، جہاں آپ کو ایک پورا ماحول مل جائے، اس میں تو پوری مسجد بھی بنی ہوتی ہے، اس سواری کے اندر وہ چونکہ ایک گھر نما چیز ہے اور آپ اپنی نماز پورے طور پر صحیح طور پر ادا کر سکتے ہو تو وہاں وہ پڑھ لو۔ لیکن یہ گاڑی کے اندر یا گھوڑے کے اوپر یا اونٹ کے اوپر یا ایسی چیزوں میں جہاں آپ نماز پوری صحیح ادا نہیں کر سکتے، وہاں نہیں کرنی۔ اور پھر اس سواری کے لیے بھی ایک شرط ہے، سواری پر نفل پڑھنے کے لیے بھی کیا ہے، ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ وہ ابو داود کی حدیث میں ہے۔ تو اب دیکھیں، ایک حصہ آیا بخاری کی حدیث میں، پھر اس کا دوسرا حصہ بخاری کی دوسری حدیث میں، اور اب تیسرا حصہ ابو داود میں۔ جب تک تینوں حدیثوں کو ملایا نہیں جائے گا، مسئلہ صحیح سمجھ نہیں آئے گا۔ ابو داود کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَكَانَ إِذَا سَافَرَ، نبی علیہ السلام جب سفر کرتے، فَأَرَادَ أَن يَتَطَوَّعَ، اور نفلی نماز پڑھنے کا آپ کا ارادہ ہوتا، استقبل بناقتہ القبلہ، نماز شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی اونٹنی کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے، فکبر، آپ اس طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے، نماز شروع کرتے، ثم صلی، پھر نماز پڑھتے، حیث کان وجہ رکابی، پھر اس کے بعد جدھر بھی اس کا چہرہ ہوگا پھر اس کی خیر ہے۔ اس کا مطلب نفلی نماز سواری پر پڑھ سکتے ہیں، فرضی نہیں۔ نفلی کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ جب آپ نے آغاز کرنا ہے اس وقت آپ کا اور آپ کی سواری کا چہرہ کس طرف ہو؟ قبلہ رخ ہو۔ اس وقت آپ کا اور آپ کی سواری کا چہرہ قبلہ رخ ہو۔ بالکل جیسے آپ بیٹھے، گاڑی چل رہی ہے، جدھر بھی آپ بیٹھے ادھر ہی آپ نماز شروع کر دیں تو نفل بھی درست نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اور یہ حدیث ابو داود کے اندر ہے، 1225 نمبر حدیث ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔